السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے طہارت کا بیان، پارٹ نمبر 1۔ آج بروز جمعہ 16 شوال مکرم 1442 ہجری مطابق 28 مئی 2021 ہے۔ کئی لوگوں نے کئی مہینوں سے ڈیمانڈ کیا تھا کہ نماز کے ٹاپک پر درس دیا جائے، کیونکہ عام طور پر جو سوال لوگوں کے ہوتے ہیں ان میں سے 50% یا اس سے زیادہ سوال نماز سے ہی متعلق ہوتے ہیں۔ لہذا نماز کے اوپر انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے، اس لیے ہم نے شروعات کی ہے طہارت سے۔ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنا۔ انسان کب ناپاک ہوتا ہے، کب پاک ہوتا ہے، پاک کیسے ہونا ہے، تو طہارت سے متعلق جو اہم باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کو ہم پہلے بیان کریں گے، کیونکہ نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے۔ تو ہم پہلے طہارت کے مسائل کو بیان کریں گے، اس کے بعد اذان کے مسائل بیان کریں گے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ نماز کا طریقہ بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اب طہارت کے بارے میں کون کون سی باتیں آئیں گی وہ آج میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ مثلا طہارت میں تو سب سے پہلی بات پانی کی آتی ہے کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، یہ جاننا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو یہ جانکاری کے لیے بھی بتا دوں کہ بہت سی حدیث کی کتابیں ایسی ہیں جن کی شروعات طہارت کے بیان سے ہی ہوتی ہے۔ پہلے طہارت کے بیان آتا ہے، اس کے بعد نماز کے بیان آتا ہے، اور فقہ کی تو ساری کتابیں طہارت کے بیان سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ تو طہارت کا معاملہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ تو پانی کون سا پاک، کون سا ناپاک، یہ جانیں گے۔ اسی طرح وضو کرنے کا کیا طریقہ ہے، سنت طریقہ کیا ہے وضو کا، پھر وضو کے کون سے واجبات ہیں، کون سے مستحبات ہیں، یعنی کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور کون سی چیزیں ایسی جو سنت مستحب ہے، کیا تو اچھی بات ہے، اگر چھوٹ گیا تب بھی انشاءاللہ وضو ہو جائے گا، ان باتوں کو جانیں گے۔ اسی طرح نواقض وضو کیا کیا ہے، یعنی کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس کو بھی ہم سیکھیں گے۔ اسی طرح غسل، اس کا کیا طریقہ ہے غسل کرنے کا، غسل جنابت کا کیا طریقہ ہے، غسل کے اندر کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں ہے، عام جو غسل کرتے ہیں اس کا کیا طریقہ ہے، وہ چیزیں بھی انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں آئیں گی کہ کس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، کس سے پاک ہونا ہے، کون سی چیزیں جسم پہ لگے گی، کپڑوں پہ لگے گی تو اس کو ہم کو پاک کرنا پڑے گا، پھر اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کب غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، کب صرف وضو کافی ہے، ان تمام باتوں کو انشاءاللہ سیکھیں گے۔ اس سے تیمم کا کیا طریقہ ہوتا ہے، پانی نہ ملے یا انسان مریض ہے تیمم کرے تو کس چیز سے ہم تیمم کر سکتے ہیں، کن کن چیزیں تیمم کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہے، وہ استنجا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہیں پر انسان ہے پانی نہیں ہے صرف مٹی ہے تو کس طرح سے انسان استنجا کرے گا، وہ چیزیں بھی۔ بیت الخلاء کے اندر جانے کا کیا طریقہ ہے، کون سی دعا ہے، نکلنے کا کیا طریقہ ہے بیت الخلاء سے، اس کی کیا دعائیں ہیں۔ اسی طرح ناخن کاٹنا، بغل کے بال صاف کرنا، اور بھی بالوں صاف کرنا، کب بال صاف کرنا چاہیے، اس کا کیا معاملہ ہے، مسواک کا طریقہ یا مسواک کی فضیلت کیا ہے، اور مسواک کب کب کرنا چاہیے، کیا سنت ہے اس بارے میں۔ اسی طرح مسح کرنے کا کیا طریقہ ہے، انسان موزہ پہنا تو مسح کب کرے، کتنے دن تک ہم مسح کر سکتے ہیں، تقریباً یہ باتیں انشاءاللہ طہارت کے بیان میں بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج کا درس سمجھیے یہ تمہید تھا، تمہیدی باتیں تھیں، اور انشاءاللہ کل سے باقاعدہ مسائل کو بیان کریں گے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ بیان کریں گے کہ طہارت، صاف صفائی کی کیا اہمیت ہے اسلام کی نظر میں، کیونکہ بہت سی جگہوں پر لوگ اپنی صفائی کر لیتے ہیں، گھر کے باہر گندگی رکھتے ہیں، وہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو کل کے درس میں عام طور پر صفائی کی کتنی اہمیت ہے اسلام میں اس کو بیان کریں گے کل کے درس میں، اور پرسوں کے درس سے انشاءاللہ باقاعدہ ایک ایک مسئلے کو الگ الگ کر کے تفسیر کے ساتھ حدیث اور قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ سنیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.